ایک بس درود بھیجیے محمد آل محمد. اس کو بند کر دیں کیا اس طرف کرتے اس معذرت چاہتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضله ودلیلا على آلائه وعظمته والصلاة والسلام على عبده وامین وحیه وخاتم رسله سیدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا به ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء وكل امرئ بما كسب رهين. درود بھیجے محمد آل محمد. محمد عزیزان گرامی، شب جمعہ ہے اور شب میلاد باسعادت جناب سیدہ زینب صلوات اللہ وسلامہ علیہا. اس لیے جو ہر شب جمعہ کو ایک مسئلہ بتاتا ہوں میں، وہ آج اتنی تفصیل سے نہیں بتاؤں گا، لیکن صرف ایک جملہ اس مسئلے کا کہ ہمارا یہ جو معمول ہے اس میں کوئی فرق نہ آئے. آپ نے پڑھا ہوگا توضیح مسائل میں یا علماء کی زبان سے کہ وہ جانور جو خون جہندہ رکھتے ہیں، یہ ایک لفظ ہوتا ہے یوز کرتے ہیں علماء. خون جہندہ کیا ہوتا ہے؟ کہ جس جانور کی رگ گردن کو اگر کاٹا جائے تو خون اچھل کر نکلے. اگر ایسا کوئی جانور ہے تو اس کا خون نجس ہے. اور اس کے علاوہ جتنے جانور ہیں، اب اس میں مراجع میں اختلاف ہے، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. صرف یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے آپ کہ جب آپ توضیح مسائل جا کے پڑھیں تو یہ اصطلاح، یہ ٹرم، یہ لفظ آپ کے کانوں سے ٹکرا چکا ہو، خون جہندہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر مچھلی جو خون جہندہ نہیں رکھتی کیونکہ اس کی گردن نہیں ہوتی، اسے کاٹا نہیں جا سکتا، تو اب خون جہندہ رکھنے والے جانوروں کا خون، تو اب جا کر آپ اپنے اپنے مرجع تقلید کے جب فتوے کو پڑھیں گے کہ خون جہندہ رکھنے والے جانور کا کیا حکم ہے میرے مرجع تقلید کا، اور جو جانور خون جہندہ نہیں رکھتے اس کا کیا حکم ہے، اس کی تقسیمات کیا ہیں، تو آپ کے ذہن میں یہ بات واضح ہو جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ ایک بات سامنے آ گئی کہ وہ جانور جو خون جہندہ رکھتے ہیں، اس میں چاہے حلال گوشت ہو چاہے حرام گوشت، بلی بھی ہے شامل، بکری بھی ہے، شیر بھی ہے، سور بھی ہے، کتا بھی ہے، مرغی بھی ہے. جب ان کی رگ گردن کاٹے خون اچھل کے نکلتا ہے. تو یہ خون جہندہ کا معنی یہ ہے. اب جو بھی آپ کا مرجع تقلید اس کی توضیح مسائل میں لکھا ہو کہ جو جانور خون جہندہ رکھتے ہیں ان کا حکم یہ ہے، حلال گوشت تو یہ ہے، تو آپ کی سمجھ میں آسانی سے آ جائے گا. میں نے جان بوجھ کر اس مسئلے کا انتخاب کیا کہ ایک مسئلہ شرعی بھی ہو جائے اور آپ کا وقت زیادہ ضائع تو نہیں کہہ سکتا میں، لیکن جس چیز کو سوچ کر آئے ہیں کہ جناب زینب کا ذکر ہوگا، اس ذکر کے حوالے سے کوئی اس میں رکاوٹ یا تاخیر نہ آئے. ایک درود بھیجے محمد آل محمد. شب جمعہ ہمیشہ میں نے کہا عصر جمعہ، شب جمعہ، غروب جمعرات پنجشنبہ، یعنی جمعرات کو جب سورج ڈوب رہا ہو اس سے تھوڑی دیر پہلے مفاتی کے اندر اعمال ہیں، اس کو ضرور انجام دیجئے. مختصر ترین عمل یہ ہے کہ صلوات محمد آل محمد پر کثرت سے، شب جمعہ بھی، جمعے کے دن فجر کے بعد بھی، جمعے کے دن عصر کے بعد بھی. کل جمعہ ہے، جب سورج آدھا ڈوب چکا ہو اور آدھا باہر ہو تو بہترین گھڑی ہے وہ دعا کرنے کے لیے. دعا کا بہت اچھا وقت ہے. روایت ہے جناب سیدہ کی سیرت سے ملتا ہے کہ اس وقت کو بہت زیادہ آپ محترم اور اہم سمجھتی تھی. اسی طرح سورہ واقعہ اور اپنے مردوں کو مخصوصاً ضرور یاد کیجیے گا، اگرچہ ایک تسبیح کے ذریعے ہو، اگرچہ کسی کو ایک کھجور کا
ایک عدد کھجور صدقہ کھلانے کے حوالے سے ہو، ایک سلوات بھیجنے کے حوالے سے ہو، 3 دفعہ قل اللہ کے حوالے سے ہو، کوئی بھی نیک عمل کرے اپنے مردوں کو ضرور یاد رکھیے گا، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے، حاجتوں کے پورا ہونے کے لیے، پریشانیوں سے نجات کے لیے، جو حاجتیں آپ لوگ سوچ کر آئیں اپنی آج جو آپ کے دل میں ہیں، ان سب کی برآوردگی کے لیے ایک دفعہ بلند آواز سے صلوات پڑھ دیں۔ عزیزان گرامی، شب ولادت ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ۔ ماں باپ کون واضح ہے، بتلانے کی ضرورت نہیں، لیکن ایک طریقہ ہے اور بچوں کے ذہن میں تازہ ہو جائے۔ والدہ ماجدہ، شہزادی کونین، مخدومہ ملائکہ، ام ابیہا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، مادر گرامی، اور پدر گرامی مولا کائنات امیر المومنین، نانا رسول اللہ، نانی جناب خدیجہ، دادا حضرت ابو طالب، دادی فاطمہ بنت اسد، یعنی گھرانہ، وہ گھرانہ کہ جو کائنات میں نہ اولین کو نصیب ہوا نہ آخرین کو۔ 5 جمادی الاولیٰ، یعنی جو کل کی تاریخ ہے، آپ کی ولادت ہوئی۔ تاریخ میں ہجرت کے بعد 5واں سال بھی ملتا ہے اور ہجرت کے بعد 6واں سال بھی، یعنی ہمارے پاس 2 تاریخیں ہیں جناب زینب کی ولادت کی سال کی مناسبت سے، 5ویں ہجری یا 6ٹھی ہجری۔ سب سے جو ہمارے پاس جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی اولادیں ہیں، اس میں امام حسن، امام حسین، اور اس کے بعد جناب زینب، اور پھر جو تاریخ میں آپ لوگ پڑھتے ہیں جناب ام کلثوم۔ زوج محترم جو شوہر ہے جناب زینب کے، وہ حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار، یعنی کیا مطلب؟ یعنی جناب زینب کی شادی جو رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئی وہ کس کے ساتھ ہوئی؟ اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ۔ حضرت جعفر کون؟ جن کو طیار کا لقب ملا، اور کہ جو حضرت عباس کی طرح جن کو شہادت ملی، دونوں ہاتھ قلم ہوئے، اس کے بعد شہید ہوئے رسول خدا کے زمانے میں۔ کون؟ جعفر طیار، جن کی نماز جعفر طیار بہت مشہور اور معروف ہے۔ اور کون جناب جعفر طیار؟ کہ جب رسول خدا نے جناب سیدہ کے سامنے اپنے خاندان کے فضائل گنوانا شروع کیے تو جہاں اماموں کو گنوایا، پنجتن کو گنوایا، وہاں پہ 2 ہستیوں کو اور نام لیا، جس میں سے ایک جناب جعفر طیار اور دوسرے جناب حمزہ۔ تو جناب جعفر طیار کی بہو کہلائیں، اور جناب جعفر طیار کے جو فرزند تھے عبداللہ، ان کی زوجہ۔ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وہ آیت سورہ طور کی میں کئی دفعہ یہاں سے پڑھ چکا ہوں، اس پر گفتگو بھی ہو چکی ہے، لیکن آج بھی مناسبت تھی، اس لیے مجھے پھر وہ آیت آپ کے سامنے پیش کی میں نے اور پڑھنی ہے کہ پروردگار عالم فرماتا ہے والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور ان کی ذریت نے، ان کی نسل میں نے ایمان کے سلسلے میں اپنے آباء و اجداد کی، اپنے ماں باپ کی پیروی کی۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اس کے بعد ایمان لانے والوں کی نسل نے اپنے آباء و اجداد کی پیروی بھی کی۔ تو جو اپنے آباء و اجداد کی ایمان کے سلسلے میں پیروی کرے گا، اتبعتہم ذریتہم بایمان، تو پروردگار نے فرمایا الحقنا بہم ذریتہم، ہم ایسے لوگوں کی نسل کو ان سے ملحق کر دیں گے۔ کس چیز میں ملحق کرے گا پروردگار؟ یقیناً جب پروردگار کسی چیز کی گفتگو فرماتا ہے تو مال و دولت کی بات نہیں ہوگی، زر اور زمین کی بات نہیں ہوگی، دنیاوی دولت کی بات نہیں ہوگی، بلکہ ایمان کا ذکر کرنا اس بات کی دلالت اور اشارہ ہے کہ جو ایمان ان کا ہوگا اپنے آباء و اجداد کی پیروی کی برکت سے ان کی نسل بھی اپنے آباء و اجداد سے ملحق ہو جائے گی۔ تو جب ملحق ہو جائے گی تو اب جناب زینب کی طرف بغیر کسی وقت کو زیادہ ضائع کیے ہوئے آ جاؤں کہ پروردگار فرمایا الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کی ذریت کو ان سے متصل کر دیں گے۔ اب اگر ہم جناب زینب کو دیکھیں کہ شہزادی زینب کن کی نسل سے ہیں، کس کی ذریت سے ہیں، تو چاہے ددیال کو دیکھیں چاہے ننیال کو، فوق عقل و خیال ہے۔ وہ ختمی مرتبت کے جو خاتم النبیین ہے، وہ ختمی مرتبت کے جس کو معراج نصیب ہوئی، وہ ختمی مرتبت کے جن کو حضرت امیر المومنین جیسا وسیع نصیب ہوا، سیدہ جیسی بیٹی نصیب ہوئی،
جن کی مادر گرامی، جن کی دادی کا مرتبہ یہ کہ دیوار کعبہ شق ہو جائے، جن کے پدر گرامی کا مرتبہ یہ کہ اسد اللہ الغالب کہلائیں، امیر المؤمنین کہلائیں، جن کے بھائیوں کا مرتبہ یہ کہ جوانان جنت کے سردار کہلائیں، اب مجھے یہ بتلائیے کہ جناب زینب کو کون شخص ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں شہزادی کے مقام سے واقف ہوں؟ یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے بلکہ غلط ہے کہ دیکھیے 14 معصومین تھے، اور اس کے بعد جناب زینب کی سیرت کے سلسلے میں، جناب زینب کی بلندی اور عظمت کے سلسلے میں کسی بھی قسم کا اگر شک و شبہ دل میں آئے تو اس نے اس آیت کو نہیں سمجھا ہے۔ معصوم، چہاردہ معصوم اپنے مقام پر ہے، جناب زینب، ابو الفضل عباس، حضرت علی اکبر، جناب فاطمہ معصومہ، جناب حکیمہ خاتون، یہ جو ہستیاں ہیں، سید محمد جو بلد میں ہیں، یہ جو ہستیاں ہیں یہ بھی معصوم ہیں۔ کس طرح سے؟ یاد رکھیے کہ ایک معصوم وہ ہوتا ہے جو منصوص من اللہ ہے، یعنی کیا مطلب؟ پروردگار نے نبی کریم کی زبان کے ذریعے اعلان کروایا کہ تم اعلان کرو یہ ہستیاں معصوم ہیں۔ قرآن کی آیت نے آ کر بتلایا، رسول خدا نے بتلا دیا کہ دیکھو نجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، ان کی زبان کی گواہی لی، ان کے عمل کی گواہی لی، اور چادر تطہیری میں لپیٹ کر بتلا دیا کہ ان کے ہر عمل کی میں گواہی دیتا ہوں۔ اب یہ معصوم ہو گئے، اور اس کے بعد 12 کے 12 اماموں کا جو نبی کریم نے ذکر کیا تو وہ نبی کریم کی زبان کی برکت سے، نبی کریم نے جو خدا کے حکم سے اس بات کا اعلان کیا تو وہ تمام امام بھی معصوم کہلائے۔ یہ میں اپنے بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، آپ حضرات جو میرے ہم عمر ہیں یا مجھ سے بزرگ ہیں ان کے لیے تو گستاخی ہے، بہرحال آپ سب کو پتا ہے، لیکن بچوں کے لیے میں اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ تو اب سید الشہداء معصوم، امام حسن معصوم، تو یہ 14 کی فہرست میں نہ جناب زینب ہے، نہ حضرت عباس ہے، نہ علی اکبر ہے، پھر مولانا نے کیسے کہہ دیا معصوم؟ اب اس کو سمجھ لیجیے تھوڑی دیر کے لیے، پھر میں جناب زینب کی سیرت پر کیا گفتگو کریں گے۔ بہرحال ہم جو بھی ٹوٹے پھوٹے لفظ ہیں سوچ کے آئے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ امید ہے کہ جناب زینب کی جو حقیقت کے ساتھ معرفت رکھتی ہے ہستی حضرت حجت، وہ ہمارے ذکر کرنے کو اور آپ سے سننے کو قبول فرمائے۔ کہ نص کے اور حدیث کے تحت امام حسین معصوم ہے، امام حسن معصوم ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اپنی امامت کے زمانے میں اور اپنی امامت کے زمانے سے پہلے کسی بھی حال میں اب حسین ابن علی کو کسی ہستی سے متصل ہونے کی ضرورت نہیں ہے اپنے آپ کو معصوم بنانے کے لیے۔ رسول نے فیصلہ کر دیا، علی معصوم، فاطمہ معصوم، حسن معصوم، حسین معصوم۔ اب جب حسین اپنی زمانہ امامت میں آئے تو اب حسین ابن علی کسی کو نہیں ڈھونڈیں گے کہ میں کیسے اپنے روح کو پاک و پاکیزہ رکھوں، میں کیسے مقام عصمت پر آؤں، میں کیسے اپنی روح کو ترقی کی منازل کو طے کرواؤں۔ حسین کو کسی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ رسول خدا کی زبان سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ لیکن وہ ہستیاں کہ جن کا ہاتھ پکڑ کر حسین ابن علی اپنے مرحلے پر لے آئیں، اپنے ساتھ متصل کر لیں، اپنا جو تقویٰ ہے اس تقوی کی جھلک اس ہستی میں دکھائی دے، اپنے سیرت کی جھلک اس سیرت میں دکھائی دے۔ حسین ابن علی ہاتھ پکڑ کر فرض کر لیجئے، سمجھ لیجئے کہ جس چوٹی پر کھڑے ہیں حسین ابن علی کسی کا ہاتھ تھام کر اس کو اس چوٹی پر لے آئیں تو یہ کھڑا تو اس چوٹی پر ہے جہاں حسین ہے، لیکن حسین کے سہارے سے کھڑا ہے۔ مرحلہ وہی ہے لیکن سہارا حسین کا ہے، مرتبہ وہی ہے لیکن سہارا حسین کا ہے، درجہ وہی ہے لیکن مدد حسین کی ہے، منزلت وہی ہے لیکن بنیاد حسین ہے۔ تو کیسے ڈھونڈا جائے ان ہستیوں کو؟ خود انہی ہستیوں سے کہ جنہوں نے رسول خدا کی زبان سے اپنے مقام عصمت کو کسب کیا۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما علتناهم من عملهم من شیء، یہ سورہ طور کی آیت۔ یہاں تک اگر بات سمجھ گئے میرے بچے اور نوجوان، اب ایک بات یہاں پہ کہوں کہ جو ان ہستیوں کے بارے میں ہے اور ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے، ہمیشہ ہم اس مشکل میں گرفتار ہیں۔ جب بھی اہل بیت کی ہستیاں، چاہے آپ ابو الفضل عباس کو دیکھیے، چاہے آپ حضرت علی اکبر کو دیکھیے، چاہے آپ حضرت علی اصغر کو دیکھیے،
چاہے آپ جو سید محمد بلد میں ان کو دیکھیے، حضرت معصومہ کو دیکھیے، اس طرح کی جتنی بھی ہستیاں ہیں ان کو دیکھیے. ایک مسئلہ ہمارے ساتھ ہے، ایک مشکل میں گرفتار ہیں ہم. وہ مشکل کیا ہے؟ اس مشکل کو سمجھ لیجئے تاکہ پھر میں جناب زینب تک آؤں اور آپ کو جو باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کروں. ہم کسی شخصیت کو جب تولتے ہیں نا تاریخ میں پڑھ کر، تو ہمیں کس طرح سے تولنا چاہیے اس شخصیت کو؟ یا تو ہم اس کے علم کا اندازہ کر سکیں، اس کا علم، ہاں ہمارے پاس علم تھا، ریاضیات کا ہمیں علم تھا، فزکس کا علم تھا، کیمسٹری کا علم تھا، میڈیکل سائنس کا علم تھا، ہم نے دیکھا مکمل بھرپور علم تھا، ہم نے دیکھا ہاں یہ شخص میڈیکل سائنس کے اس علم کے مطابق اس نے فیصلہ کیا. بڑے باریک ترین جگہ پر جا کر، حساس ترین جگہ پر جا کر، سینسیٹیو ترین جگہ پر جا کر اس نے وہی فیصلہ کیا جو فرض کیجئے کہ میں ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہوں، میں بھی یہی فیصلہ کرتا تو میں اس کی تعریف کروں گا. کیا بات ہے صاحب. جناب زینب کے علم کو ہم اور آپ کیسے تولیں کہ کہیں یہ جو جناب زینب نے کام کیا یہ کیا کام کیا؟ یہ ہم کر نہیں سکتے. تو ہم جب بھی یاد رکھیے گا ان ہستیوں کو دیکھتے ہیں تو ہم اپنے ذہنی پیمانوں کے مطابق تولتے ہیں. ایک پیمانہ بتا دوں جس کو سن کر ہماری سانسیں رک جاتی ہیں، لیکن جناب زینب کے لیے، ان کے لیے کوئی بات نہیں، ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے کہ پورے کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام کے سفر میں مورخین نے لکھا ہے جناب زینب کی نماز تہجد قضا نہیں ہوئی. آپ نے بھی کہا اوہو واہ واہ سبحان اللہ اور عجیب، لیکن واقعی یہ مذاق نہیں ہے کہ ہم جناب زینب کو اس چیز کے ذریعے تولیں. یہ اس کے ذریعے کسی عالم مجتہد کو تولا جاتا ہے. جناب زینب وہ ہستی ہیں کہ کاموں کی حقیقت کو، جو کام یہ کرے وہ صحیح ہے، نہ کہ جو ہم کام سوچے صحیح ہے اور وہ کرے تو ان کی تعریف کرے. یاد رکھیے گا نیک عمل ہمیشہ منتظر رہتا ہے کہ کب کس موقع پر یہ ہستیاں اس عمل کو انجام دیں تب وہ عمل نیک کہلائے. اور ہم لوگ ایسے ہیں کہ ہم اگر وہ عمل جو اس کو انہوں نے نیک کہہ دیا، اگر ہم وہ عمل کریں تو ہم نیک کہلائیں گے. اگر کربلا کی تاریخ میں ہم کو یہ ملتا کہ جناب زینب نے، فرض کیجئے، ابھی تو ملتا ہے، فرض کیجئے ملتا کہ جناب زینب نے پورے سفر میں نماز تہجد نہیں پڑھی، نماز تہجد نہیں پڑھی اور بیویوں کی خبرگیری کرتی رہتی تھی، تو ہم کیا بگاڑ لیں گے کسی کا؟ ہم اس سے نکالیں گے نتیجہ کہ اس وقت نماز شب سے زیادہ اہم بیویوں کی خبرگیری تھی. جو ان ہستیوں نے کام کر دیا اس موقع پر اس سے زیادہ اہم بافضیلت ترین کام کوئی نہیں ہے. ہم اپنے معیارات کے مطابق ان ہستیوں کو تول نہیں سکتے. اگر آپ اس چیز کو سمجھ گئے اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھیے گا، اگر کبھی آپ کو کوئی حدیث روایت تاریخ میں ایسی نظر آئے کہ جہاں پر آپ کو شہزادی زینب کا کوئی کام سمجھ میں نہیں آئے، جناب سیدہ کا کوئی کام سمجھ میں نہیں آئے، مولا کائنات اور ان جیسی ہستیوں کا کوئی کام سمجھ میں نہیں آئے، کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا؟ آپ کے ذہنی پیمانوں کے مطابق وہ کام آپ کے ذہنی پیمانوں پر پورا نہیں اتر رہا تو پریشان مت ہو جائیے گا. حضرت حجت نے فرمایا، آئمہ نے فرمایا، دیکھو لا تحاولوا کشف ما غطی عنکم، اس چیز پر سے پردہ اٹھانے کی کوشش مت کرو کہ جس کو تمہاری آنکھوں سے چھپا دیا گیا ہے. تمہارا درجہ ہی نہیں ہے، تمہارا لیول ہی نہیں ہے. کل تک جو یہ شہزادی پردوں میں بیٹھی رہتی تھی، گھر میں بیٹھی رہتی تھی، خواتین کو اگر گفتگو کرنی ہوتی تھی، مسائل شریعہ سیکھنے ہوتے تھے تو جناب زینب کے پاس آتی تھی. دفعتاً ایک دفعہ ایسا موقع آیا، چاہے بازار ہو، چاہے دربار یزید ہو، چاہے دربار عبید اللہ ابن زیاد، بے عزتی کا خوف، وہ تمام مسائل اور ظالم و جابر لوگ بیٹھے شمشیر بدست کہ کب قتل کا حکم آ جائے، لیکن لگتا ہے کہ یہ شہزادی پوری عمر مردوں کے درمیان کھڑے ہو کر خطبہ دینے کی مشق کرتی رہی. یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ ہوا کہاں سے؟ یہ ہوا وہاں سے
کہ جو پروردگار عالم نے فرمایا والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم، کہ جس طرح سے شہزادی فاطمہ زہرا نے کہ جو ہمیشہ عفت اور عصمت کا پیکر رہی، شرم و حیا نے ان سے اپنے معنی کو اخذ کیا. ایک دفعہ جب دربار میں گئی اور جا کر خطبہ پڑھا تو پوری فصاحت اور بلاغت کے ساتھ پڑھا. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ان کا علم، ان کا تقوی، ان کا زہد، ان کا کردار، ان کی سیرت، ان کی روح اپنے ماحول کے ذریعے نہیں پنپتی. ان کی سیرت اور ان کی روح رسول خدا کے علم کے سائے میں پروان چڑھتی ہے، کیونکہ یہ ایمان کے اس مرحلے پر ہے کہ جہاں رسول خدا نے ان کی روح کا ہاتھ تھام کر اپنے مرحلے پر لے کر آئے ہیں. اگر یہ دنیاوی مکتب میں جا کر علم حاصل کرتی تو وہ شہزادی کے جس نے آج تک کبھی نامحرم سے گفتگو ہی نہ کی ہو، جو کبھی کوچہ بازار میں نکلی نہ ہو، ایک دفعہ اس انداز سے گفتگو کی کہ صورت خطبہ اور مواد خطبہ، صورت بھی اور مادہ بھی تمام کے تمام ایسے کہ مضامین خطبہ بھی ایسے، گفتگو کا انداز بھی ایسا کہ گویا ہمیشہ یہ خاتون مردوں کے درمیان گفتگو کرنے کی عادی رہی ہے. تو سوال تو کرے دنیا سے، اپنا آپ سے دنیا سوال کرے نا کہ کیسے دفتن تاریخ نے کوئی خطبہ نقل نہیں کیا، کبھی جناب زینب کے بارے میں نقل نہیں کیا کہ مردوں کے درمیان آئی ہو، کبھی جناب زینب کے بارے میں نقل نہیں ہو کہ مردوں کے ساتھ گفتگو کی ہو، درس و تدریس کیا ہو، کسی سے علم سیکھا ہو. تو یہ جرت اس ایسے مقام پر آئی جناب زینب کے پاس کہ جب جرت کو ختم ہو جانا چاہیے تھا، یہ جذبہ، یہ ولولہ، یہ ہمت اس موقع پر جناب زینب نے اس کا اظہار کیا کہ جب ہر قسم کی ہمت انسان کے ہاتھوں سے چھوٹ جائے، انسان پسپا ہو جائے، نفسیاتی طور سے کچل دیا جائے. لیکن اس موقع پر جناب زینب نے آ کر اپنی عظمت کا اظہار کیا، یہ بتلانے کے لیے کہ اگر میرا علم کوئی دنیاوی علم ہوتا، دنیاوی مکتبوں میں جا کر سیکھا جاتا، تو یہ مرحلہ وہ ہے کہ جہاں نفسیاتی لحاظ سے مجھے بالکل کچل جانا چاہیے تھا، اس مقام پر اپنی روح کی بلندی کا اظہار کیا کہ جہاں بڑی سے بڑا مرد کوئی سورما ہو اس کی زبان اٹکنے لگے گی، گفتگو نہیں کر سکتا. یہ خاتون ہو کر مردوں سے کبھی زندگی میں کوئی رابطہ نہیں، کوئی گفتگو نہیں، لیکن آ کر اس انداز سے گفتگو کی کہ فصاحت و بلاغت پر گفتگو کی جائے عجب ہے، اس کے معنی پر گفتگو کی جائے عجب ہے. اور جب وہاں سے قرآن کی آیت پڑھی گئی تو کس آیت کا انتخاب کیا شہزادی نے؟ مشکل میرے ساتھ یہ ہے کہ جناب زینب کے فضائل ہمارے پاس بالکل تاریخ میں نہیں ہے، جو ہے مصائب ہے. اور عظمت ہے اس شہزادی کی کہ اس بی بی کے مصائب ایسے ہیں کہ فضائل اس کے آگے مان پڑ گئے. محمد و آل محمد سب سے پہلے یہ جو اب یہ مسئلہ کس انداز سے شہزادی نے خطبہ دیا اور گفتگو کی، اور انسان جناب زینب کے سلسلے میں کہ دیکھیے ہر شخصیت کو یہ یہاں تک کی گفتگو اس لحاظ سے کہ کوئی مکتبی علم نہیں تھا، کوئی اکتسابی علم نہیں تھا، کوئی ایکوائرڈ نالج نہیں ہے. اور یہ ایک واقعی ٹاپک ہے کہ معصومین کی اور ان شہزادوں کی، حضرت ابوالفضل عباس کو دنیا کے سامنے ایک دفعہ ہم امام حسین کا بھائی جناب ام المؤمنین کا بیٹا کہہ کر پیش کرتے، جناب زینب کو مولا کائنات کی بیٹی. یہ جگہ واقعاً اس کی جگہ ہے کہ ہم دنیا کے سامنے جناب زینب، ابوالفضل عباس، ان ہستیوں کی نفسیاتی تجزیہ پیش کریں. اب جناب زینب کا نام آیا، ابوالفضل عباس کا نام کیسے نہیں آئے گا بھائی، آ گیا میرے منہ سے. تو ایک ہلکی سا اشارہ دے کر چلوں کہ کئی گھنٹوں سے، کئی پہروں سے پیاسا ہے آدمی، دریا میں اتر رہا ہے، چاروں ہاتھ پاؤں سمیت چت منہ کے بل گرنا چاہیے اس آدمی کو کہ دریا سے ڈگڈگا کر پانی پیے، لیکن پورے وقار کے ساتھ پیشانی پہ بل نہیں ہے، فوجیں کھڑی ہوئی ہیں، تلواروں کی چھن چھن کی آواز آ رہی ہے، تیر گر رہے ہیں، پورے سکون کے ساتھ مشکیزہ بھر کے لوٹ کے جا رہا ہے اور پانی کی طرف دیکھا تک نہیں. یاد رکھیے گا اس بات کو اپنے ذہنوں سے نکال دیجئے کہ پانی پینا چاہتے تھے فذکر عطش الحسین، حسین کی پیاس کو یاد کیا. یہ حدیث نہیں ہے، یہ مورخ کے جملے ہیں. حدیث ہوتی ہم مان لیتے. تو یہ نفسیاتی تجزیہ کوئی کر سکتا ہے، جبکہ شریعت کے حوالے سے ابوالفضل عباس کہہ سکتے تھے کہ میں پانی پی لوں گا تو مزید اچھی جنگ کر سکوں گا. کس مقام پر ہے سوچ، کس مقام پر ہے روح، کس مقام پر ہے یہ جو قلب ہے
جو ذہن، یہ تربیت کہاں پر پایا گیا ہے؟ کس مکتب نے اس ایسے آدمی کو بنایا ہے؟ کسی مکتب میں نہیں گیا ابو الفضل عباس، علی ابن ابی طالب، حسن، حسین، اور وہ ماں کہ جس کے قدموں کی خاک کو ہمارا سلام ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا علم، یہ کیوں کیا انہوں نے اس طرح سے؟ پروردگار نے کیوں ان کا امتحان لیا؟ اس کا امتحان اس لیے لیا کہ یہ دلیل امامت ہے۔ امامت کی دلیل حدیث غدیر ہے نا، امامت کی دلیل شب ہجرت بستر پر سونا ہے، امامت کی دلیل جنگ بدر و احد ہے، امامت کی دلیل جنگ خیبر ہے، امامت کی دلیل جو ساری حدیثیں۔ تو جناب زینب کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ جناب زینب دلیل امامت ہے۔ سیدہ کی فضیلت جیسے ہے کہ سیدہ ختم نبوت ہے۔ ختم نبوت کا آپ یہ مت سمجھیے کہ 40 سال کے ہوئے رسول خدا، وہی آئی، پیغام 6000 ساڑھے 6000 آیتیں آئیں، اور اس کے بعد 10 ہجری میں رسول خدا کا وصال ہو گیا، چلے گئے۔ یہ چلے گئے تو نبوت ختم ہو گئی؟ نبوت اپنے پیغام کے بلبوتے پر زندہ رہتی ہے۔ اس پیغام پر مہر تثبیت کس نے ثبت کی کہ اب یہ نبوت ختم؟ اب اگر میرے بابا کے بعد کوئی آ کر دعویٰ کرے نبی ہونے کا تو کون جھوٹا ثابت کرے گا اس جھوٹے کو؟ کس میں اتنا دم ہے، کس کے قلب میں اتنا دم ہے، کس کی روح میں اتنی طاقت ہے، کس کے اندر اتنا علم ہے کہ وہ رسول کے علم کو بچائے؟ کون کرے گا؟ جناب سیدہ۔ تو جناب سیدہ دلیل ہے نبوت کی، جناب سیدہ دلیل ہے ختم نبوت کی۔ جس طرح سے جناب سیدہ دلیل ہے ختم نبوت کی، اسی طرح سے جناب زینب سلام اللہ علیہا دلیل ہے امامت کی۔ کیسے حسین امام تھے؟ ہمیں یہ حدیثیں نہیں چاہیے، ہم حدیثوں کو نہیں مانتے۔ علی مرتضیٰ کیسے امام تھے؟ ہم کیسے مان لیں کہ عالم مافوق تھے، مافوق البشر تھے، ان کا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں تھا، بدن یہاں تھا، روح وہاں تھی؟ کیسے مانے؟ کیسے مانے؟ ایک درود بھیجے محمد عالم کو۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ سید الشہداء کے بچوں کی خبر گیری کی، امام سجاد کو بچایا، پیغام کربلا کو لے کر گئی۔ یہ تمام کے تمام کیا ہیں؟ شعاعیں ہیں شہزادی کی، شہزادی کی روح کی شعاعیں ہیں۔ مرکز کیا ہے ان شعاعوں کا؟ خورشید، اس کا نام کیا ہے؟ یہ شعاعیں جس سورج سے نکل رہی ہیں اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام یہ ہے کہ جناب زینب کو جناب زینب مت سمجھو، یہ دلیل امامت ہے، امامت کی طرف رہنمائی کرتی ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ کہ دیکھو، اگر تم نہیں سمجھ سکتے حسین کون، نعوذ باللہ من ذالک، خاکم بدہن، کہ خارجی تھا، ایک مارا گیا، خلیفۃ المسلمین کے خلاف اس نے جنگ کی تھی، مار دیا گیا کربلا کے میدان میں، یہ اس کے بیوی بچے ہیں، تو بہت سادی سی بات کہ بھائی وہ خارجی تھا نا، ان کو کیوں پکڑا؟ اور اب ان کو پکڑا تو گفتگو جو ہو رہی ہے بالکل مختلف گفتگو ہو رہی ہے۔ کس انداز سے اپنے علم کی شعاعیں یہ شہزادی بکھیر رہی ہے، کس انداز سے دلیل امامت ہے۔ وہی جو میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ دیکھیے، اگر کوئی اور خاتون ہوتی تو ان حالات میں، جسمانی اور بدنی حالات، کئی دن کی بھوک و پیاس، جسمانی اور بدنی حالات، کئی دن کا کٹھن سفر، نفسیاتی حالت، اپنے بھائیوں کے بھتیجوں کے لاشیں دیکھ کر آئیے، نفسیاتی حالت، بہت توجہ فرمائیے گا۔ بخدا مجھے نہیں پتا کہ میں کیسے اس بات کو کہوں کہ وہ شہزادی کہ جو گھر میں رہنے کی عادی ہے، یا باپ کے چہرے کو دیکھتی ہے یا باپ اس کے چہرے کو دیکھتا ہے، وہ شہزادی کہ جو حسن حسین کو دیکھتی ہے یا حضرت عباس کو یا محمد حنفیہ کو، اور محمد حنفی ان کو دیکھتی ہے۔ ایک دفعہ کس حد تک زبردست قسم کا دباؤ آتا ہے نفسیاتی لحاظ سے، پرسنالٹی کے اوپر، شخصیت کے اوپر، کہ یہ شہزادی، یہ بی بی جو صرف اپنے بھائیوں، باپ، بھتیجوں کے درمیان رہتی ہے، اسے نہایت ہی گھٹیا قسم کے خبیث اور ملعونوں کے درمیان کھڑے ہو کر گفتگو کرنی ہے۔ اس نفسیاتی دباؤ سے نکلنا دلیل ہے حقانیت جناب زینب کی۔ آپ کو نہیں ملے گا دنیا میں کوئی بھی۔ تو یہ کہہ دینا، یہ جو میں ہمیشہ کہتا آیا ہوں کہ دیکھیے، امام حسین کو ماڈرنائز ہونے سے بچائیے، امام حسین کو ویسٹرنائزڈ ہونے سے بچائیے، امام حسین کو سوڈو انٹلیکچولیزم کے حملوں سے بچائیے۔ حسین ابن علی کی حقیقت وہ حقیقت ہے کہ جو جناب زینب کے ذریعے بیان کی گئی، حسین کی حقیقت وہ ہے کہ جو رسول خدا نے بیان کر دی۔
اس کے علاوہ اس حد تک اگر آپ اپنی بات کو روایات اور احادیث تک پہنچائیں تو ٹھیک، آپ کی تمام ذہنی کاوشیں، اگر آپ کے تانے بانے آپ کا اپنا ذہن بن رہا ہے، بہت اچھی باتیں کرتے رہیے، لیکن حدیث اپنے معیار پر ہے، زیارتیں جو جناب حسین ابن علی کے لیے آئی ہیں وہ اپنے معیار پر ہے، یہ خاندان معصوم ہے، بغیر عصمت کے کوئی اس پر گفتگو نہیں کر سکتا، یا اپنی گفتگو کو معصوم تک پہنچائیں یا معصوم کی گفتگو کے ذریعے ان کو سمجھیں۔ تو جناب زینب یہ اس انداز سے، اور اس کے بعد کس طرح سے قرآن کا دفاع کیا۔ اب وہ مجھے واقعا یقیناً یہ اگر محرم کی مجلس ہوتی ہے شہزادی کی شہادت کی جو کہ 15 رجب کو آئے گی تو وہ اس میں مزید کچھ گفتگو کر سکتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ عید ہے اور آج جناب سیدہ خوش ہیں، امیر المومنین خوش ہیں، جیسا کہ امام رضا علیہ السلام نے ریان ابن شبیب سے فرمایا کہ دیکھو یہ اپنا بلند آواز سے صلوات۔ اچھا مجھ سے یہ کہا گیا مولانا 10 بجے تک آپ ختم کر دیجئے گا، یہ نہیں کہا گیا کہ آج ہی کی رات کے 10 بجے یا کل کی رات کے 10 بجے بھی شامل ہوتا ہے اس میں، ٹھیک ہے؟ تو خیر کیونکہ ہمیں نہیں پتا، اس لیے جہاں تک اب بولنا چاہیے بول سکتا ہوں، میں بولتا رہوں گا، نہیں آپ پریشان مت ہو، میں 15 منٹ بعد ختم کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آج عید ہے، شب عید ہے، تو مجھے گفتگو اس طرح سے کرنے دیجیے۔ قرآن کے اوپر، قرآن کیا ہے؟ قرآن کی آیتوں میں خوبیاں ہیں، کیا خامیاں بھی ہیں؟ خدا قرآن میں فرما رہا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ بہت سے لوگ قرآن کی وجہ سے گمراہ ہو گئے، بہت سے لوگ قرآن کی وجہ سے ہدایت پا گئے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، فاسقوں کے علاوہ کوئی گمراہ نہیں ہوتا۔ تو جس طرح سے قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن کی وجہ سے لوگ گمراہ بھی ہوئے اور ہدایت بھی پا گئے، کون لوگ گمراہ ہوئے؟ فاسقین گمراہ ہوئے۔ اسی طرح سے امامت کی شان بھی یہ ہے کہ کچھ لوگ امامت کی وجہ سے گمراہ ہو گئے اور کچھ لوگ امامت کی وجہ سے سیدھے رستے پر آ گئے۔ سیدھے رستے پر کون آیا؟ کہ جس کا دل پاک تھا، عمل میں شاید کمی بیشی ہو۔ گمراہ کون ہوا؟ کہ جس کا عمل جیسا بھی ہو، دل کے اندر بیماری تھی، فسق و فجور میں مبتلا تھا، ظلم میں مبتلا تھا، غلط کردار کا مالک تھا۔ اور قرآن کے ساتھ جب عبداللہ ابن عباس کو یا احنف ابن قیس کو مولا کائنات نے، اس بات کو ذرا توجہ سے غور فرمائیے گا کہ جب مولا کائنات نے بھیجا، خوارج کا واقعہ آپ کو پتا ہے، صفین میں کیا ہوا، واقعہ بہت لمبا ہے، مجھے اس طرف نہیں جانا۔ بہرحال صفین میں مولا کائنات کے لشکر کے 2 حصے ہو گئے، بعض مولا کائنات کو مانتے تھے، بعض مولا کائنات سے کہنے لگے کہ جنگ بند کرو، قرآن کو نیزوں پر اٹھایا جا چکا ہے۔ ان کو خوارج کہا جاتا تھا، یعنی خارجی، یعنی جو خارج ہو گئے، کہاں سے؟ لشکر سے۔ بہرحال تو جب مولا کائنات نے بھیجا گفتگو کرنے کے لیے، مناظرہ کیا جائے، گفتگو کی جائے، تو مولا کائنات نے عبداللہ ابن عباس کو بھیجا، یہ کہہ کر بھیجا کہ دیکھو خبردار قرآن کے ذریعے گفتگو مت کرنا، یا امیر المومنین یہ قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے۔ فرمایا کیونکہ قرآن کی ہر آیت کے کئی مختلف چہرے ہیں، قرآن کی ہر آیت کے مختلف چہرے ہیں۔ اور چہرے کیا؟ آپ کا کوئی کام اگر مجھے برا لگے تو میں آپ کے خلاف بھی آیت پڑھ سکتا ہوں، اور اگر آپ کو میرا کوئی کام برا لگے تو آپ میرے خلاف وہ آیت پڑھ سکتے ہیں۔ کیونکہ نا مذمت کرنے والی آیتوں میں کہ جو انسانوں کی، برے لوگوں کی، بد کرداروں کی مذمت کرنے والی آیات ہیں، ان میں نہ ابو طالب طباطبائی کا نام لکھا ہے، نہ آپ کا نام لکھا ہے۔ جس کا جی چاہے جس آیت کو جس وقت استعمال کرے، ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے۔ میں نے کہا بھائی آپ کی مجھ سے بحث ہوئی، میں نے کہا بھائی رسول خدا کیا گیا کافروں سے، لکم دینکم ولی دین، آپ جائیے اپنے دین پر، اپنے نظریے پر، ہمارا اپنا نظریہ۔ یہ رسول خدا آپ کے لیے کیا گیا؟ قرآن میں ہے۔ آپ نے کہا مولانا میں آپ کے بارے میں بھی کہہ سکتا ہوں، لکم دینکم ولی دین۔ آپ کی مجھ سے بحث ہو گئی کسی بھی علمی مسئلے پر، میں نے کہا کہ لکم دینکم ولی دین، آپ نے کہا لکم دینکم ولی دین۔ میں نے کہا کہ دیکھو کافروں کے بارے میں آئی آیت والذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا ویحسبون انہم یحسنون صنعا، یہ جو صنعا، یہ جو آپ کام کر رہے ہیں نا قبلہ، یہ جو نیک کام سمجھ کے، یہ بالکل غلط ہے۔ کیسے غلط ہے؟ کہ قرآن میں کہا ہے ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، وہ لوگ جو غلط راستے پر ہیں نا، جتنی بھی کوششیں کر لیں دنیا میں اچھے عمل کی، ان کی ساری کوششیں اکارت جائیں گی، برباد جائیں گی۔ وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن وہ غلط کام کر رہے ہوں گے۔ بچیے اس کام سے، یہ فرش اعضا پر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کوئی کل کہہ دے کہ دیکھیے فرش آپ کے لیے آیت آئی ہے، تو آپ کہیں گے اچھا یہی آیت ہم آپ کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔
میری بات سمجھ رہے ہیں؟ واضح ہو رہی ہے؟ آیت میں تو کسی کا نام نہیں ہے. یہی وجہ تھی کہ قرآن کے ساتھ قرآن ناطق کو بھیجا گیا. کہا کہ دیکھو جب جاؤ تو قرآن سے گفتگو مت کرنا. مولا کائنات آپ قرآن سے گفتگو کرنے سے منع فرما رہے ہیں. کہا دیکھو قرآن میں یہ صلاحیت ہے کہ اس کو مختلف معنی کی طرف لے جایا جا سکتا ہے. بہت توجہ فرمائیے گا. آپ میں سے کسی کے ذہن میں اس وقت آیا اگر کہ یہ تو قرآن کا نقص ہے؟ یہ قرآن کا نقص نہیں ہے, یہ امامت پر دلیل ہے کہ پروردگار تو نے کیوں بھیجا؟ ہم تو گمراہ ہو رہے ہیں. تو آواز آئے گی عالم غیب سے, ہم نے صرف یہ تھوڑی بھیجا, ساتھ میں اس کو بھی بھیجا تھا نا جس کا غدیر میں ہاتھ پکڑ کے بلند کیا تھا. تو تم نے ایک کو لے لیا, ایک کو چھوڑ دیا, تو کہاں سے ہدایت پاؤ گے؟ کہا یہ کام مت کرنا. اچھا بات ختم ہو گئی, چھوڑیے. اب آئیے, جب آئی جناب زینب تو کیا کہا گیا؟ حمد خدا, الحمدللہ الذی فضحکم, خدا اس حمد اس خدا کی کہ جس نے تم لوگوں کو ذلیل کیا. کون کہہ رہا ہے؟ کائنات کا ذلیل ترین ملعون ترین انسان کہہ رہا ہے تخت پر بیٹھ کر. کس سے؟ شہزادی زینب سے. حمد خدا کی, الحمد کے ذریعے شروع کر رہا ہے. تو شہزادی جواب دیں تو کیسے دیں اگر تم آیت کے ذریعے مجھ پر حملہ کر رہے ہیں؟ الحمدللہ الذی, حمد اس خدا کی, تعز من تشاء وتذل من تشاء تنزع الملک ممن تشاء. پروردگار جس کو چاہتا ہے تؤتی الملک من تشاء, جس کو چاہتا ہے تو بادشاہت دیتا ہے, جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے. تو پروردگار جو تو نے ہم کو بادشاہت دی ہے تو یہ تیری مشیت ہے. اب شہزادی کرے تو کیا کرے؟ یہ ہے علم کی بلندی کہ تو نے اگر ایک آیت پڑھی تو شہزادی زینب نے آیت پڑھی کہ دیکھو ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیاتنا وکانوا بها یستہزئون. دیکھو وہ لوگ کہ جو فسق و فجور میں مبتلا رہتے ہیں ان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے, عاقبت یہ ہوتی ہے کہ وہ خدا کی آیتوں کو ٹھکرا دیتے ہیں. اور یہ پہلے سے ہی ہماری آیتوں کا مذاق اڑا رہے تھے. یعنی اگر تو نے آیت پڑھ کر یہ ثابت کیا ہے کہ یہ بادشاہت تجھے خدا کی طرف سے ملی ہے تو یاد رکھنا پروردگار نے برائی ان لوگوں کی ہے. غور فرمائیے گا اس بات پر کہ وہ لوگ کہ جو آیتوں کو ٹھکرا رہے تھے. دیکھو یہ بات یاد رکھنا کہ تخت پر بیٹھنا یا تخت سے اتر جانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ پروردگار تم سے خوش ہے, بلکہ یہ دیکھو کہ تمہارا عمل کیا ہے, تمہارا کردار کیا ہے. ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیاتنا, کہ ہماری آیتوں کی کو جھٹلانے لگتے ہیں, ہماری آیتوں کو ٹھکراتے. کس خوبصورت انداز سے شہزادی نے گفتگو کی ہے اور کس انداز سے اس آیت کا جواب آیت کے ذریعے دیا. اور مجھے میر انیس کا یہاں پر ایک بند یاد آ رہا ہے کہ جو ابھی پڑھے گئے یہاں پر, اس کے میں بیٹھا تو مجھے وہ بند فوراً یاد آیا. تو مجھے وہ بند پڑھنے کی اجازت دیجیے اور میں اس بند کے بعد اپنی تقریر کو اختتامی مرحلے پر لے کر جاتا ہوں. ایک درود بھیجے محمد آل محمد. جنگل پہاڑ نہیں لگا آج. درود بھیجے ایک دفعہ محمد آل محمد. تو دیکھیے میر انیس نے بڑے خوبصورت انداز میں, ابھی جو یہاں پہ قصیدہ پڑھا جا رہا تھا اس میں یہ بات کی جا رہی تھی کہ کس طرح سے جناب زینب کا 4 امام احترام کرتے ہیں. اور خود رسول خدا نے جو گفتگو فرمائی ہے, جو تاریخ میں ہے جناب زینب کے ساتھ ساتھ گفتگو, وہ گفتگو دیکھیے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا احترام کرتے تھے جناب زینب کا. مولا کائنات جناب سیدہ امام حسن امام حسین یہ کتنا احترام کرتے تھے. تو میر انیس فرما رہے ہیں کہ پہنچی جوہی خیمے کے قریب دختر حیدر, پہنچی جوہی محمل کے قریب دختر حیدر. اونٹ پہ بیٹھنے والی ہے جناب زینب ناقے پر, اور تمام بنی ہاشم کھڑے کربلا کی طرف سفر کا سامان باندھا جا رہا ہے. سامان سفر بن رہا ہے کس کے لیے؟ کربلا کے لیے. اب یہ واقعہ ایسا ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا یہ الگ گفتگو ہے. میر صاحب بتانا چاہ رہے ہیں کہ عظمت کیا ہے کہ جب کوئی ایسی عظمت والی خاتون محمل میں بیٹھتی ہے تو اس کا احترام کس طرح سے کیا جانا چاہیے. اگر کوئی بھائی کسی بہت بڑے مرتبے پر پہنچ جائے, بہن اگر صاحب فضیلت ہے تو اس طرح سے احترام کرے. اگر کوئی پھوپھی کسی مرتبے پر ہے, تم جتنے بھی بڑے ہو اپنی پھوپھی کا احترام کرو. اس سے یہ سبق اور درس بھی لیا جا سکتا ہے اور جناب زینب کی عظمت بھی آشکار فرما رہے ہیں. میر نے فرمایا کہ پہنچی جوہی محمل کے قریب دختر حیدر,
خود ہاتھ پکڑنے کو بڑھے سبت پیمبر. ہاتھ کون پکڑے گا جناب زینب کا؟ کس ہاتھ میں اتنی طاقت ہے کہ جناب زینب کا ہاتھ پکڑے؟ فاطمہ زہرا کا لاڈلا اور چہیتا سید الشہداء پہنچی جوئی محمل کے قریب دختر حیدر، خود ہاتھ پکڑنے کو بڑھے سبت پیمبر، فضا تھی سنبھالے ہوئے خود گوشے چادر. جناب زینب کی چادر کہیں گرد آلود نہ ہو جائے تو جناب فضا چادر کو اٹھا کے جناب زینب کو محمل میں سوار کر رہی ہیں. ہاتھ حسین ابن علی نے پکڑا ہوا ہے. پہنچی جوئی محمل کے قریب دختر حیدر، خود ہاتھ پکڑنے کو بڑھے سبت پیمبر، فضا تھی سنبھالے ہوئے خود گوشہ چادر، تھے پردہ محمل کو اٹھائے علی اکبر. دختر حیدر علی کی بیٹی، حسین نے ہاتھ پکڑا، علی اکبر نے ردا کا دامن اٹھایا. محمل کو کون؟ زینب کو اتنی تکلیف بھی نہ ہو کہ محمل کا پردہ اٹھا کر بیٹھے. تھے پردہ محمل کو اٹھائے علی اکبر. اب بچے کہاں گئے؟ اون محمد کہاں گئے؟ کہا یہ ہو نہیں سکتا کہ اون محمد یہاں نہ ہو. یہ گھرانہ رسول خدا کا گھرانہ ہے کہ جس میں ماں کا ادب کیا جاتا ہے. آج کے بچوں کا زمانہ نہیں کہ ماں کے سامنے پیر پھیلا کر بیٹھ گئے، ماں جو بھی بیچاری چیختی رہے کوئی کان نہیں دھر رہا. یہ رسول کا گھرانہ، ماں کا ادب ہے. لیکن بچے کہاں گئے؟ اب بچے آ کر کریں تو کیا کریں؟ جب ماموں حسین جیسا ہو، ماموزاد بھائی علی اکبر جیسا ہو، فضا جیسی کنیز ہو، تو یہ بچے آ کر کیا کریں؟ بچوں کے لیے کوئی کام ہی نہیں بچا تو کیا چلے جائیں گلی میں ادھر ادھر گھومنے لگے؟ نہیں، کہا تھے پردہ محمل کو اٹھائے علی اکبر. فرمایا فرزند کمر بستہ چپو راس کھڑے تھے. اونو محمد کے کرنے کا کوئی کام ہی نہیں ہے تو کریں تو کیا کریں؟ بھاگ جائیں گلی میں کھیلیں ادھر ادھر ہو جائیں؟ نہیں، فرزند کمر بستہ یعنی تیار تھے. اگر ماموں کا کوئی حکم ہو، ماموزاد بھائی کا کوئی حکم ہو، جناب فضا کا کوئی حکم ہو، اس کو عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں اپنی مادر گرامی کے سلسلے میں. فرمایا فرزند کمر بستہ چپو راس کھڑے تھے. نالین کہاں گئی جناب زینب کی؟ فرمایا فرزند کمر بستہ چپو راس کھڑے تھے، نالین اٹھا لینے کو عباس کھڑے تھے. درود بھیجے پنجتن کی بارگاہ میں بلند آواز سے. آخری جملہ، اس کے بعد ایک چھوٹا سا 4 مصروں کا بند. آخری جملہ، جناب زینب نے کس ذمہ داری کا بوجھ اٹھایا؟ رسول خدا جب گئے تو تمام ذمہ داریوں کا بوجھ شہزادی پر تھا اور مولا کائنات پر. شہزادی بھی چلی گئی، اب وہ بوجھ مولا کائنات امام حسن امام حسین پر ہے. مولا کائنات چلے گئے، امام حسن اور امام حسین پر بوجھ ہے. امام حسن گئے، امام حسین پر بوجھ ہے. اب امام حسین جب جا رہے ہیں وصیت کر کے جا رہے ہیں جناب زینب سے اپنی، یعنی پنجتن کی عظمت کی امین جناب زینب، پنجتن کی تمام عظمتوں کو بچانا ہے. پنجتن کے عمل کی معراج کربلا اور اس معراج کی معراج جناب زینب. گئی دربار یزید میں. اب یہ بات سن لی آپ نے، ہمارے بہت ہی محترم اذان مقتل ڈاکٹر صاحب، خدا ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، ڈاکٹر ہلال نقوی صاحب، ان کا اذان مقتل میں ان کا ایک یہ بند میں پڑھ رہا ہوں، بلکہ اذان مقتل ان کا ایک مرثیہ ہے الحمد، سورہ الحمد کے تحت انہوں نے ایک مرثیہ لکھا ہے. اس کا ایک بند ہے کہ زینب بشان نفس محمد مفسرہ. یہ زینب مفسرہ کہاں سے ہو گئی؟ کس سے سیکھی تفسیر کا علم؟ کہا ایک مکتب میں تھوڑی جا کر سیکھیں گی، یہ نفس محمد سے متصل ہے. زینب بشان نفس محمد مفسرہ، اور جو تخت پر بادشاہ بیٹھا ہے شاہی سمجھ رہی ہے فقط ایک مقررہ. بادشاہ سمجھ رہا، خلیفہ وقت سمجھ رہا ہے کہ مقررہ ہے، بول کے چلی آئے گی. زینب بشان نفس محمد مفسرہ، تفسیر قول رب کی فقط قول سے نہیں، ہر گام آیتوں کی عمل سے مفسرہ، عمل سے تفسیر کر کے بتایا. اگر یتیموں کے بارے میں کوئی قرآن میں آیت آئی ہے، اگر حسین سے وعدہ ہے تو یتیموں کی جس جیسے زینب نے خبر گیری کی ہے کائنات میں کوئی اس مرحلے پر نہیں آ سکی. زینب نے جس طرح سے قربانی دی حسین ابن علی کے بچوں کے لیے، اپنے خاندان کی حفاظت کی، اس طرح سے کسی نے حفاظت نہیں کی. تفسیر قول رب کی فقط قول سے نہیں ہے تو مفسرہ، لیکن یہ وہ مفسرہ ہیں کہ جن کے پاس تفسیر پنجتن ہے. کا تفسیر قول رب کی فقط قول سے نہیں، ہر گام آیتوں کی عمل سے مفسرہ، عمل کر کر کے دکھلایا. چھوٹا سا ایک عمل، یہ کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی، بچوں کی خبر گیری، قربانی، کھانا پانی پہلے بچوں کو دیا جائے.
شمشیر علم کی جو ہے برش بیان میں بند ختم ہو رہا ہے اب. اور آپ سے درخواست ہے کہ بڑی توجہ سے سنیے گا, شہزادی کی شب ولادت ہے. شمشیر علم کی جو ہے برش بیان میں, اب یزید کے سامنے خطبہ دے رہی ہیں. حسین عباس تلوار چلا کے چلے گئے, لیکن محمد کے گھرانے کی تلواریں کوئی ایک طرح کی تھوڑی ہیں. شمشیر علم کی جو ہے برش بیان میں, قرآن کھل رہا ہے علی کی زبان میں. درود بھیجے بلند آواز سے محمد آل محمد. اس مشکل سے مطلب اس بچے کا یہ ہے کہ 10 بج چکے ہیں مولانا, اب ہم لوگ مشکل میں پریشان ہیں, گھر جانا ہے, آپ بولتے رہیں گے, اتریے نیچے. اب اس بچے نے مولا علی کا واسطہ دیا تو مجھے اترنا پڑے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے, ہم سب مل کر دعا ہے خدا سے کہ ہماری جو مائیں بہنیں ہیں وہ جناب زینب سے مدد مانگے. بچیاں کہتی ہیں مولانا پردہ کرنا چاہتے ہیں نہیں کر پاتے, روح ہے جناب زینب سے مدد مانگے. یہ مولوی کچھ نہیں کر سکتا آپ کی مدد, ہاں مسئلے بتا سکتا ہے, حدیثیں بتا سکتا ہے, لیکن جو روح آپ کی جب تک جناب زینب سے متصل نہیں ہوگی آپ کے اندر دین کی چاشنی نہیں آ سکتی. اس شہزادی کی روح سے مدد مانگیے کہ جس سے حسین نے مدد مانگی, جس سے امام سجاد نے مدد مانگی. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم بحق محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وتجاوز عنك. اللهم بحق محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين واكفنا ما همنا وارزقنا العافية ووسع أرزاقنا وطول أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بجاه محمد وآله الطيبين. پالنے والے تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ جناب زینب کی بارگاہ میں ہمارا یہ ذکر, جنہوں نے قصیدہ پڑھا, جو بھی جس نے بھی آج کی رات جس طرح سے بھی یہاں پر زحمت کی ہے, جو لوگ آئے قدم اٹھا کر اپنے, جو ہماری مائیں بہنیں آئی ہیں پردے میں اس وقت موجود یہاں پر, پروردگار ان کو اس محفل میں شرکت کا بہترین ثواب عطا کر. اور جہاں جہاں بھی محفل ہوئی ہے یا ہو رہی ہے, آگے پیچھے تاریخیں چل رہی ہیں, تو اس میں جہاں بھی محفل ہو رہی ہے پروردگار بہترین اجر عنایت فرما ان کو. ہر اس گھر میں برکت کو نازل فرما کہ جہاں پر اس شہزادی کا ذکر ہوا ہے. اور آپ حضرات کو بھی پروردگار یہاں پر اگر کوئی تنگ دست ہے, نادار ہے, قرض دار ہے, بے اولاد ہے, پریشان حال ہے, بے روزگار ہے, کسی مشکل میں گرفتار ہے, پروردگار اس کی مشکلات کو دور فرما. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ایک مومن کی پریشانی کے حل کے لیے دعا کیجئے آپ لوگ, کہ ایک مومن ہے اس کی پریشانی پچھلے ہفتے بھی یہی وہ مومن ہے میرے خیال سے جن کی پریشانی کی دعا کی گئی تھی. تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ دعا کریں کہ ان کی پریشانی کو پروردگار حل کرے. اور یاد رکھیے جب بھی کوئی آپ کو دعا کے لیے کہتا ہے اور آپ کو اچانک بیٹھے بیٹھے وہ شخص یاد آتا ہے, حرم میں جا رہے نماز کے بعد زیارت پڑھتے وقت, تو ضرور اس کے لیے دعا کیجئے. یہ جب تک پروردگار عالم کا اشارہ نہ ہو, حضرت حجت کا ارادہ نہ ہو, کسی شخص کا نام چہرہ آپ کے ذہن میں نہیں آ سکتا دعا کے لیے. اس کے لیے ضرور دعا کیا کیجئے. روایت ہے کہ جو اپنے مومن بھائی کے لیے دعا کرتا ہے اس کی غیر موجودگی میں پروردگار فرشتوں سے حکم دیتا ہے کہ تم اس کے لیے انہی دعاؤں کو قبول کرواؤ اور آمین کہو. التماس سورہ فاتحہ ہے برائے احصال ثواب. قبلہ و کعبہ ہمارے برادر مرحوم مولانا سید ہاشم رضا جعفری, مرحوم مولانا قبلہ ابن حسن نجفی, عباس چاچا, صفیہ خاتون مرحومہ نورین نقوی. آپ سے درخواست ہے ایک دفعہ الحمد, ایک دفعہ قل ہو اللہ پڑھ کے ان کو بخش دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اپنے مرحومین و مرحومات کو, اور جتنے بھی دنیا میں ہیں مرحومین و مرحومات جن کے لیے کوئی پڑھنے والا نہیں ہے یا جو بیچارے بے وارث کے ہیں, ان کے لیے بھی نیت کر لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.